بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنات کی سچی کہانیوں میں سے ایک ایسی سچی کہانی کہ جس پر دنیا بھر میں ڈرامے بنے، فلمیں بنے۔ ناظرین، یہ واقعہ بڑا ہی خوفناک ہے اور ایسا واقعہ ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے تو جس کے ساتھ پیش ہوا وہ کیسی ہوگی۔ ناظرین، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جنات کی ایک ٹیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنا تو وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے جنات کو بھی جا کے بتایا، لیکن یہاں پر جنات نے ایک ایسا میوزک سنا، ایک ایسا گانا سنا کہ جس کے سننے کے بعد ان کا جی چاہا کہ ان کی بیٹی کی شادی میں یہی گلوکارہ جائے اور جا کے گانا گائے۔ جی ناظرین، قصہ بڑا زبردست ہے، آپ غور سے سنیے کہ نورا تکاکا کی زندگی کی وہ رات، جس رات نے اس کی زندگی ایسی بدلی کہ اپنی جب وہ دنیا بھر میں مشہور تھی اس نے گانا گانا ہی چھوڑ دیا۔ آپ قصہ سنیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، غور سے سنیے۔ ناظرین، نورا اور تکاکا کویت کی رہنے والی تھی۔ 1997 کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اتنی شہرت کی بلندیوں پہ جا چکی تھی کہ وہ جس بھی شادی میں گانا گانے جاتی تھی وہاں کے ماحول کو گرما دیتی تھی۔ وہ خود ڈانس نہیں کرتی تھی لیکن بیٹھ کے اس کا میوزک ہی جیسے لوک سنگیت ہوتا ہے اس قسم کا تھا۔ تو ناظرین، جنات میں سے کسی نے اس کا گانا سن لیا۔ اب ہوا کیا کہ نورا اور اس کی ٹیم ایک پرفارمنس کر کے اپنے گھر کو لوٹے۔ نورا اپنے گھر میں ہی تھی، آ کے تھکی ہوئی تھی، اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ جی ناظرین، موبائل کا دور نہیں تھا 1997 میں۔ گھنٹی بجتی ہے تو دوسری طرف سے ایک عجیب و غریب مرد کی آواز ہے جو کہ بہت ہی بوڑھا لگتا ہے اور آواز سے بھی عجیب سا لگتا تھا کہ وہ مرد ہے یا کیا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے گانے بہت پسند ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے محل میں آ کر آپ گانا گائیں۔ ناظرین، پہلے تو نورا انکار کرتی رہی، لیکن ٹیلی فون سے آنے والی آواز نے جب ایک بہت بھاری رقم کی آفر کر دی، اتنی بھاری رقم کہ نورا تکاکا نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا، تو اس نے ہاں کر دیا اور اپنی ٹیم کو بھی آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ فنکشن کب ہے۔ اب انہوں نے جو فنکشن کی تاریخ دی تھی وہ نورا کا آلریڈی وہ دن تھا کہ جس دن اس کی کوئی بکنگ نہیں تھی۔ اس نے حامی بھار دی اور ٹیلی فون والی آواز نے اسے کہا کہ آپ کل رات کو کویت یعنی جو مین شہر ہے وہاں سے دور صحرا کی طرف ایک جگہ پر ایک واٹر ٹاور ہے، یعنی ایک ٹاور بنا ہوتا ہے، بڑی ٹینکی ہے پانی کی، آپ اس کے قریب آ جائیں، اس کے بعد میرا نوکر آپ کو خود آ کے وہاں سے لے لے گا۔ اب نورا دوسرے دن اپنی ٹیم کے ہمراہ چل پڑی۔ اس کی ٹیم میں کون کون تھا؟ نورا کی ٹیم میں ایک لیلا تھی جو کہ عود بجاتی تھی، اور اس کے علاوہ اس میں فاطمہ اور سارا تھی جو کہ بیک اپ میں ساتھ گانا گاتی تھی، جو لفظ نورا دہراتی تھی وہ بیچ میں گاتی تھی جیسے قوالیوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک مرد تھا اسلم جو ان کے تمام ایکوپمنٹس جو مطلب سارے ڈھول وغیرہ ہیں سب کی وہ رکھوالی کرتا تھا اور ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کرتا تھا۔ تو ناظرین، اب وہ جب شہر کی طرف سے روانہ ہوئے تو وہ دور جاتے گئے یہاں تک کہ شہر کی تمام لائٹیں اب ماند پڑ گئی تھیں، بہت دور ہو گئی تھیں۔ جب وہ واٹر ٹاور کے پاس پہنچے، وہاں کھڑے ہو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد دو گاڑیاں آئیں۔ ان دو گاڑیوں میں ناظرین کچھ انہوں نے سامان رکھا اور ڈرائیور بھی دیکھنے میں عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس طرف غور نہیں کیا اور وہ گاڑیوں میں سوار ہو گئی۔ یہ گاڑیاں اس ٹیم کو لے کر دور اور صحرا میں چلی گئی۔ ناظرین، تقریباً ایک لمبی مسافت جو کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ تھی، اس کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جو تھا تو صحرا، لیکن وہاں پر ایک قلعہ بنا ہوا تھا، ایک بہت بڑا قلعہ، خوبصورت، اور وہ قلعہ سجا ہوا تھا لائٹوں سے۔ صرف ایک قلعہ پورے صحرا میں لائٹوں سے سجا ہوا، لگ رہا تھا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے، لیکن بندہ دیکھنے میں کوئی بھی نہیں نظر آ رہا تھا، نہ کوئی آواز آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ان کو وہاں پر اتار دیا۔ جیسے ہی ان کو وہاں پر اتارا، اب وہ قلعے کی طرف چلتی گئی۔ جب وہ وہاں سے چلتی گئی، خوش ہوئی کہ بہت بڑا کوئی امیر بندہ ہے اور صحرا میں رہتا ہے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ وہ عورت دیکھنے میں
عام عورتوں کی طرح نہیں لگ رہی تھی. اس کی بات چیت، اس کے رنگ روپ، اس کی سکن بڑی اور طرح کی تھی. ناظرین، جب اس عورت نے نورا کے ساتھ ہاتھ ملایا تو نورا کا ہاتھ ایسے جیسے جل ہی گیا ہو. وہ انتہائی گرم تھا، انتہائی شدید گرم تھا کہ نورا کو ایسے لگا کہ جیسے اس نے کسی کوئلے کو پکڑ لیا ہے. لیکن نورا نے اپنے ایموشنز پہ قابو رکھا اور چیخنے کی بجائے بس ہاتھ کھینچا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو ملا. اپنی ٹیم کو دیکھنا شروع ہوگی. اس عورت نے ان کو ساتھ لیا اور محل کے اندر چلنا شروع ہوگی. محل اندر سے خوبصورت تھا، چراغاں ہوا تھا، بڑے ایسے چراغ تھے کہ لگ رہا تھا کہ یہ بہت ہی کوئی رئیس، لیکن بہت ہی کوئی پرانا رئیس ہے. لیکن ناظرین، ایک جو چیز اس محل سے آ رہی تھی وہ بڑی عجیب تھی. سجاوٹ ہونے کے باوجود، محل خوبصورت ہونے کے باوجود، قلعہ جیسا محل، وہاں پر ایک بدبو آ رہی تھی اور وہ بدبو سب کو بہت بری لگ رہی تھی. لیکن انہوں نے یہ شو کیا کہ جیسے ان کو کوئی فکر ہی نہیں، ورنہ وہ عورت ظاہر ہے کہ برا مان جاتی. اب یہ چلتے ہی جا رہے تھے. چلتے چلتے یہ ایک حال میں پہنچے جہاں پر بہت ساری اور خواتین کھڑی تھیں جو کہ عام طرح کی خواتین نہیں لگ رہی تھی. ان کے دیکھنے کے انداز بڑے ہی مختلف سے تھے. وہ بڑی کالی کالی آنکھوں کے ساتھ بڑے غور سے گھور کے دیکھ رہی تھی. انہوں نے کالے لباس پہنے ہوئے تھے جو کہ عربی طرز کے تھے. اب ناظرین، ان کو دکھایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پرفارمنس کرنی ہے. یہ آپ کا سٹیج ہے جہاں پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ نے گانا گانا ہے. تو آپ تیاری کیجئے. سب نے اپنا سامان کھولا اور سامان لگانا شروع کر دیا. لیکن سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اس لیے کہ وہاں کا ماحول بڑا ہی عجیب تھا. ایک بدبو اور اس کے بعد ان لوگوں کی جو نظریں تھیں. اب یہ ٹیم ظاہر ہے کہ پیسے بہت بڑی مقدار میں یہ لے چکے تھے. ان کو تو ایڈوانس میں پیمنٹ مل گئی تھی. اب ناظرین، ان کی تیاری شروع ہوگی. رات گہری ہوتی جا رہی تھی. اب یہ بیٹھ گئی اور اب ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا کہ بھائی بس پرفارمنس کرو جیسا بھی ہے اور جاؤ. یہ لوگ ایسے ہی ہیں. بس انہوں نے یہ سمجھا کہ عام انسانوں کی طرح نہ صحیح. اب اس عورت نے کہا جی کہ آپ گانا شروع کر دیجئے کہ مہمان ابھی آنا شروع ہو جائیں گے. نورا اور اس کی ٹیم نے سٹیج پر بیٹھ کر اپنے آلات، سپیکر وغیرہ سب کچھ ارینج کر دیے. اب ناظرین، جو چند لوگ سامنے نظر آ رہے تھے وہ اب چند نہیں رہے تھے. وہ لوگ بڑھتے جا رہے تھے، ہر قسم کے، کچھ کالے لباس میں، کچھ گرے کلر میں، کچھ ایسے لگ رہا تھا. لیکن پریشانی کی بات نورا اور اس کی ٹیم کے لیے یہ ہوگی کہ یہ لوگ آ کہاں سے رہے ہیں. آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے، نہ دائیں والی گیلری سے نہ بائیں والی گیلری سے. تو بڑھتے جا رہے تھے. جب یہ نظریں نیچے کر کے اوپر کرتی تھی تو وہ اور زیادہ ہو چکے ہوتے تھے، یہاں تک کہ وہ حال لوگوں سے بھر گیا اور وہ سب کے سب نورا اور اس کی ٹیم کی طرف دیکھ رہے تھے. نورا نے اپنی ٹیم کی طرف دیکھا اور ظاہر ہے کہ سب میں ایک دوسرے کے ساتھ سوال پیدا ہو رہے تھے. سوال ایسے کہ جن کے جواب کسی کے پاس بھی نہیں تھے، نہ وہ کسی سے پوچھ سکتی تھی. نورا کو سمجھ آ رہی تھی کہ معاملہ بڑا عجیب سا ہے، اس لیے کہ یہ تمام جگہ، یہ لوگ، یہ تمام یہاں کے جتنا بھی ایک ماحول تھا وہ بڑا عجیب سے تھا. ہوا میں ایک سائیں سائیں کی آواز گونج رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے تیز آندھیاں سی چل رہی ہیں، لیکن نہ آندھی تھی نہ کچھ تھا. یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی، یہ سب کو پریشان کر رہی تھی. سب سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی جادو کا سا ماحول ہے. یہ کیسا ہے؟ لیکن بڑا عجیب سا ماحول تھا. ناظرین، نورا نے اپنا گانا شروع کیا اور اس گانے میں ان کے انداز جو تالی بجانے کے تھے. اب جو سامنے پورا کا پورا ہجوم موجود تھا وہ سارا کا سارا اس گانے کے ساتھ ایسے ہل رہا تھا، ایسے طریقے سے ڈانس کر رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل جیسے دھواں جب نکل رہا ہوتا ہے تو دھواں مست ہو رہا ہوتا ہے. وہ مستی کی طرح ناچ رہے تھے. نورا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے گائے جا رہی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی
کہ یہ بالکل محو ہو گئے ہیں، اور یہ گانے کی طرز میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میوزک ان کے جسموں میں سما رہا ہے۔ اب ان کی چال ڈھال ایسے ایسے جو وقت گزر رہا تھا بدلتی جا رہی تھی۔ جی ناظرین، اس لیے کہ جیسے جیسے گانے کی سپیڈ بڑھتی جا رہی تھی، ان کی حرکات، سکنات، ان کے ہاتھ گھمانے کے انداز سب بڑے بڑے عجیب ہو رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، جیسے ان کے اندر ہڈی نہیں ہے، صرف گوشت ہی گوشت ہے، کیونکہ کبھی ان کے چہرے گھوم جاتے تھے پیچھے کی طرف، کبھی ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف گھوم کے آ جاتے تھے۔ اب یہ تمام جو حرکات و سکنات تھی، نورا اور اس کی ٹیم بڑے ہی پریشان تھے۔ نورا گاتی گئی، گانے پہ گانا، پھر گانے پہ ایک گانا، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جیسے کہ نورا سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اور جوش ہونا چاہیے، اور جوش ہونا چاہیے۔ جوش بڑھتا جا رہا تھا، ناچنے کا انداز تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اب ایک ایسا وقت آیا کہ ناظرین، نورا نے جب غور سے دیکھا، اس کی ٹیم نے بھی، کہ جب انہوں نے بہت زیادہ جمپ اور چھلانگیں لگانے شروع کر دی، جب کپڑے ان کے پاؤں سے ہٹے تو نورا کی ٹیم دنگ رہ گئی، ان کی آوازیں کم ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کے پاؤں انسانوں کے پاؤں نہیں تھے۔ دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بکریوں کے، بھیڑوں کے یا جیسے گھوڑے کے پاؤں کی شکل ہوتی ہے، اس طرح کے ان کے پاؤں تھے۔ اب وہ خود اپنے کپڑا ہٹا رہے تھے اور وہ ناچ رہے تھے۔ یہ انداز بڑا ہی خوفناک تھا۔ نورا نے اپنی ٹیم کو دیکھا اور جیسے کہ بھاگنے کا اشارہ کر رہی ہو، لیکن وہ یہ بھی ڈر رہی تھی کہ ہوگا کیا اگر بھاگنے کی کوشش کی تو جس طریقے سے یہ مست ہیں، یہ پکڑ لیں گے اور یہ مارنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ ناظرین، اب جو وقت گزرتا گیا، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں، ان کے چہرے جو پہلے عام سفید رنگ کے تھے اب وہ سیاہ ہونا شروع ہو رہے تھے۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور چیز، ان کی آنکھوں میں ایک سرخ رنگ تھا جو کہ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے سرخ گولا سا ان کی آنکھوں میں، اس کی چمک زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اب نورا نے سوچا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا رب العزت، اگر تم مجھے اس جگہ سے بچا لے اے میرے رب، تو میں ہمیشہ کے لیے گانا چھوڑ دوں گی، میرا تو اس سے وعدہ ہے۔ اور ایسے لگ رہا تھا کہ نورا کی باقی ٹیم نے بھی اپنی زندگی کے آخری پل جو جینے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ یہ آخری پل ہے، جتنا بچ سکتے ہو بچو، لیکن بچنے کی صورت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ وہ ٹیم ناچتے ناچتے اب نورا کے ارد گرد آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب ہوا کیا ناظرین، ان میں سے کچھ خاتون جو خواتین تھیں وہ نورا کے پاس آئیں جیسے کہ تحفہ دینے کے لیے۔ ہمارے ہاں گلوکاروں کے پاس کسی کو ہوتا نا، پیسے دیے جاتے ہیں کہ تم بہت اچھی گلوکاری کر رہے ہو، اچھا پرفارمنس کر رہے ہو، تو وہ تحفے دیتے ہیں۔ ایک عورت آئی، اس کا ہاتھ نورا سے ٹچ ہوا، اور وہی بات کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ گرم شعلے کو ٹچ کر لیا ہے۔ نورا نے ہاتھ اپنا کھینچا، اس عورت نے نورا کی طرف غصے سے دیکھا، لیکن نورا نے پھر مسکرا کر اپنے ایموشنز کو قابو کر لیا۔ اب نورا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات شروع ہو گئے ہیں۔ اب گانا بڑھتا جا رہا تھا، ناچ گانا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن نورا منہ سے گانا گا رہی تھی لیکن دل میں آیات پڑھ رہی تھی کہ یا اللہ بچا لے۔ ناظرین، اتنے میں اللہ رب العزت کا کرم ہوا، ایسا کرم ہوا کہ ایک دم سے ایک آندھی سی چلی، تیز سی ہوا سی چلی، اور اس تیز سی ہوا میں وہ تمام لوگ جو جتنے بھی ناچ رہے تھے وہ بالکل ایک دھوئیں کی طرح سے، کہ جیسے اس تیز آنے والی آندھی نے اس دھوئیں کو اڑا لیا ہو، اور وہ سارے اس دھوئیں میں اڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نورا وہاں سے بھاگی اپنی تمام ٹیم کے ساتھ۔ جو بھاگتی جا رہی تھی، جو قلعہ تھا اس کی دیواریں کالی ہوتی جا رہی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نورا نے دیکھا تو
وہ اس قلعے سے باہر آ چکی تھی۔ جب نورا نے مڑ کے دیکھا تو اب پیچھے کوئی قلعہ نہیں تھا، نہ وہ روشنائیں تھی، نہ وہ قلعہ تھا، نہ وہ رنگینیاں تھی، نہ خوبصورتی تھی، ایک صحرا ہی تھا اور رات کا منظر تھا۔ نورا جب آگے دیکھی تو پھر دونوں گاڑیاں اس کو لینے آ گئیں۔ یہ گاڑیاں کہاں سے آئیں، کیسے آ گئیں، اور یہ گاڑیاں تھیں کس کی؟ نورا بھی حیران، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس گاڑی میں واپس بیٹھتی، اور وہ گاڑیاں پھر چلتے چلتے جا کے نورا کو شہر کے پاس چھوڑ کے واپس ہو گئیں۔ پھر جب نورا نے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑیاں بھی نہیں تھیں۔ ناظرین، یہ سارا منظر کیا تھا؟ اب نورا کی جان میں جان آئی، لیکن نورا کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ تمام ساز و سامان کو وہیں پھینک کر آ چکے تھے۔ وہ جب بھاگے تھے تو خالی ہاتھ بھاگے تھے۔ اب وہ بھاگتے بھاگتے شہر کے قریب آ گئے۔ یہاں سے اب وہ سیدھا گئے اپنے گھر میں۔ نورا گئی اور سب سے پہلے پانی پی کے سانس لیا، اور اس کے بعد جب باقی لوگوں نے دوسرے دن اس کو کالز کی کہ ہمارے فنکشنز ہیں، تو نورا ٹال مٹول کرتی رہی۔ آخرکار انہوں نے اس سے کہا کہ تمہارا ہمارے ساتھ طے ہے، لیکن نورا نے ان سے کہا کہ نہیں، اپنے پیسے واپس لے لو، میں گانا نہیں گاؤں گی۔ بہت مسئلہ ہو گیا نورا کے لیے۔ نورا آخرکار پولیس اسٹیشن میں گئی کویت کے، اور وہاں پر نورا نے یہ پورا کا پورا ماجرا سنایا۔ جب یہ پورا ماجرا سنایا تو اس کے بعد نورا کی زندگی عام زندگی نہ رہی۔ اس کو روزانہ رات کو خواب میں وہ جتنے کیریکٹر اس نے دیکھے تھے جو کہ ناچ رہے تھے، وہ نورا کی زندگی میں آتے، آ کے ڈراتے، اور نورا کی جب آنکھ کھلتی تو وہ وہیں پر اپنے بستر پر ہوتی۔ نورا کی زندگی اس کے بعد سے بدل گئی۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا سچا واقعہ جس نے ایک دنیا کو چونکا کے رکھ دیا کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔